بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی گزری ہے۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہیں۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا، تو اسے قبول فرما لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ ان کے کفیل بنے۔ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہتی اور سارا دن ذکر و عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی رحمت ہوتی کہ اس کے لیے بے موسم کے پھل بھیجے گئے۔ لوگوں کے اندر ان کی عبادت اور تقوی کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، قرآن مجید نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور ایک سورہ کا نام بھی سورہ مریم رکھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ انہوں نے غسل کے لیے اپنے مکان کی مشرقی سمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ مکانًا شرقیہ سے مفسرین نے لکھا کہ نصارہ نے مشرق کو اسی لیے قبلہ بنا لیا کہ وہ مشرق کی طرف گئیں۔ جب وہ مشرق کی طرف گئیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے اپنے ارد گرد ایک حجاب یعنی پردہ تان لیا تاکہ تنہائی ہو جائے اور وہ غسل کر سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے اس کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا اور وہ ایک بھرپور انسان کی شکل میں اس کے پاس پہنچے۔ جب تنہائی میں مریم کے سامنے ایک بھرپور انسان آیا تو اس وقت مریم گھبرا گئی۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم نہ تھی کہ ایک نامحرم کو تنہائی میں رکھ کر مسکرا دیتی۔ وہ اللہ پاک کی نیک بندی تھی، چنانچہ اس کے چہرے کو اوپر گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ فرمانے لگی، میں تجھ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تجھ سے میری حفاظت فرمائے، تیرے چہرے سے تو تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بی بی مریم گھبرا گئی، چنانچہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لی اہب لگی غلاما زکیہ، تاکہ تجھے ستھرا بیٹا دے۔ اب اس بات کو سن کر مریم علیہ السلام کی پریشانی بجائے کم ہونے کی الٹا اور زیادہ بڑھ گئی۔ مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ پہلے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی، مگر جو اس نے بات کہہ دی اس نے تو مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ چنانچہ کہنے لگی، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی بشر نے چھوڑا اور نہ میں نے کوئی برائی کا کام کیا۔ مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دو سبب ہوا کرتے ہیں، یا نکاح کے ذریعے سے یا گناہ کے ذریعے سے۔ چونکہ ان کی زندگی میں دونوں کام نہیں تھے، اس لیے مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ جب سبب موجود نہیں تو میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال کذالک، کہ ایسا ہی ہے کہ نہ تیرا نکاح ہوا ہے اور نہ تو نے گناہ کیا ہے۔ کذالک کے لفظ کے ساتھ رب العزت نے مریم کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایسی بیٹی عطا فرمائے جس کی پاک دامنی پر ایسی مہر لگی ہو۔ آگے فرمایا، تیرے پروردگار نے کہا کہ میرے لیے آسان ہے مریم، یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا، اس لیے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وقت مریم علیہ السلام کو اپنے اندر حمل کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، وہ کھجور کے ایک درخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، مگر بی بی مریم علیہ السلام اب غمزدہ ہے، پریشان ہے، زندگی کا پس منظر سامنے ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اے اللہ، میں تو تیری عبادت کرتے ہوئے عمر گزارنے والی بندی ہوں، میں نے اپنی عمر اعتکاف میں گزاری، لوگوں میں میری نیکی اور تقوی کے چرچے ہیں، مگر آج میں اس حال میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی تو میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ میری ساری عبادت کے اوپر پانی پھر جائے گا، لوگوں میں بدنامی ہوگی، میری زندگی کیسے گزری اور یہ معاملہ کیسا پیش آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اتنی گھبراہٹ تھی کہ دل کہہ رہا تھا کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ چنانچہ کہنے لگی، اے کاش میں تو اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی۔ معلوم ہوا کہ جو عفیف عورت ہوتی ہے، جو نیک ہوتی ہے، انہیں اپنی بدنامی اور بے عزتی سے ہمیشہ ڈر لگا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے، وہ مر جانے کو پسند کرتی ہے، مگر کوئی ایسا فعل نہیں کرتی، کوئی ایسا کام نہیں کرتی۔ جب بی بی مریم علیہ السلام نے ایسی بات کہی تو ان کو پھر نیچے سے ایک آواز آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ ان سے کلام کیا تھا، اور بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ بہرحال ان کو فرمایا، مریم
तू परेशान ना हो, ये रब की बातें हैं। जब उसने तुझे ये अपनी निशानी दी तो वह परवरदिगार तेरी पासबानी भी करेगा। फरमाया, ये जो तुम्हें अपने करीब दरख्त नजर आ रहा है, इस पर हमने खजूरें लगा दी हैं। तुम खजूर के इस दरख्त को हिलाना, तुम्हारे ऊपर तर खजूर गिरेंगी, उनको खा लेना, और तुम्हारे नीचे पानी जारी कर दिया गया है, इस पानी को पी लेना। उसके बाद जब तुम्हारे यहाँ बच्चे की विलादत हो तो उस बच्चे की जबीन पर नबूवत के नूर के किरणें फूटते देखकर उस बच्चे की जबीन को बो से देना, उससे तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मरियम अलैहिस्सलाम, अगर लोग तुझसे पूछे कि ये क्या मामला बना, तो कहना कि मैंने तो रहमान के लिए रोजा रखा हुआ है, आज किसी बंदे से भी मैं बात नहीं करूंगी। उस वक्त की शरीयत में बोलने से भी रोजा टूट जाता था। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानी पैदा कर दी कि बोलने की इजाजत अता फरमा दी। चुनाचे जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर आती है, बच्चे को जब सीने से लगाकर कौम में आती है, लोगों के पास आती है, तो वह हैरान होते हैं। कहने लगे, ए मरियम अलैहिस्सलाम, तू ये क्या गजब क्या चीज लेकर आ गई। ए हारून अलैहिस्सलाम की बहन, ना तेरे बाप ऐसा बुरा था और ना तेरी माँ बुरी थी, तो ये बुराई कैसे करके आई। मालूम हुआ कि औरत से जब कोई गलती कोताही होती है, उसके माँ बाप और भाइयों पर बात जाती है, उसके महरम मर्दों पर बात जाया करती है। जब कौम के लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया तो मरियम अलैहिस्सलाम के दिल पर गमतारी हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और उस बच्चे की तरफ इशारा किया। कहना यह चाहती थी कि तुम मेरा सर मत खाओ, पूछना है तो उसी बच्चे से पूछो कि ये कैसे पैदा हुआ। कौम ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है। मगर अल्लाह ने अपनी एक पाक दामन बंदी के लिए अपने निजाम को बदल कर रख दिया। फरमाया, मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, बच्चे इस उम्र में बोला नहीं करते, मगर आज तेरी माँ पर बोहतान लगाया जा रहा है। मैं अपने निजाम को बदलता हूँ, अब तुझे बोलना होगा और अपनी माँ की बुराइयत की गवाही देनी होगी। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से अपनी प्यारी बंदी की पाकदामनी की गवाही दिलवाई। सुभान अल्लाह।